کہ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ تو فرق یہیں پہ آ جاتا ہے، سب بندے اللہ کے ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ فضیلت کس بنیاد پہ ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کی راہ پہ چلتے ہیں، ایک وہ جو نہیں چلتے۔ تو جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کو فضیلت دی جاتی ہے۔ کیا کیا انعامات ہیں ان کے لیے؟ رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ہمیں یہی مناظر فیسینیٹ کرتے ہیں نا، سینری ہو گئی، سبزہ ہو گیا، گرینری ہو گئی اور نہریں، یہ ساری چیزیں ہمیں فیسینیٹ کرتی ہیں۔ تو اسی لیے یہی ساری چیزیں ہمیں جنت میں ملیں گی۔ اور آپ اس زمین پہ اگر کوئی اچھا مقام دیکھ لیں تو آپ ورطہ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی خوبصورت جگہ بھی ہو سکتی ہے، ایسے آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن ابھی تو آپ نے جنت دیکھنی ہے، یہ تو ابھی آپ نے صرف زمین دیکھی، جنت کی تو بات ہی الگ ہوگی نا۔ نیکسٹ ہے پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، یعنی اللہ۔ تو جی زوج کا لفظ استعمال ہوا ہے، ازواجن، تو زوج کے معنی ہیں جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اسے برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ اپنے بندے کے رویوں پر گہری نظر رکھتا ہے، یعنی اللہ غلط بخش نہیں ہے اور نہ سرسری اور سطحی طور پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کے اعمال، افعال اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے انعام کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو ہم تو کسی کو ڈائریکٹ قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن اللہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں یہ اگر قصوروار ہے تو کتنا اس کو مارجن دینا ہے، کتنا نہیں، اس کی نیت کیا تھی، اس برے عمل کو کرنے کے پیچھے عمل دخل کیا تھا۔ اللہ ہر چیز دیکھتا ہے، اللہ یوں ہی پکڑ نہیں کر لیتا۔ اللہ بہت باریک بین اور ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ صباحي مصفد